اتنا کڑوا پانی تھا، وہ پانی زہریلا سمجھا جاتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر کے دوران وہاں پر آپ کا قیام ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ میں پانی لے کر کلی فرمائی اور اس کنویں میں ڈال دیا۔ عزیزان اکرامی 1400 سال گزر گئے، آج بھی اس کنویں میں میٹھا پانی آتا ہے، لوگ بھر کر کے اپنے ہاں لے کر کے بھی جاتے ہیں۔ ہزاروں لوگوں نے کہا ہمارے ہاں کڈنی کی بیماری تھی، اس سے ہمیں شفا مل گئی۔ لعاب پاک 14 صدیوں پہلے اس کنویں میں گرا تھا۔ لیکن ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، میں نے جو کہا آنکھوں دیکھا حال وہ یہ ہے کہ ہر سال حاضری کا موقع ملتا تھا، ہم پانی بھر کر کے وہاں سے لاتے تھے، کیونکہ ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت میرے مصطفیٰ کے نام جہاں سے ریلیٹڈ ہے اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ پانی ہم بھی لے آیا کرتے، لیکن یہ ظالم سعودی جو آج یہاں پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر پاک پر غلبہ حاصل کیے ہوئے، حکومت اور تخت حاصل کیے ہوئے اور ظالمانہ وہاں پر حکومت چلا رہے ہیں، ان لوگوں کے طور طریقے ایسے ہیں، اللہ کی پناہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ چیزوں کو تو انہوں نے چن چن کر کے ختم کیا، اور یہودیوں کی چیزوں کو آج بھی وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ سینما تھیٹر کھل جائے ان کو فرق نہیں پڑتا، وہاں پر بار اور شراب کے اڈے کھولے جائیں انہیں فرق نہیں پڑتا، لیکن حضور پاک نے جس کنویں میں لعاب ڈالا اس کنویں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا پتا ہے؟ اکثر یہ آتے ہیں متوع وہاں کے جو مولوی ہیں، آ کر کے اس کنویں میں سیمنٹ ڈال دیتے ہیں تاکہ کنویں میں بند ہو جائے پانی، اور وہاں آنے والوں کو گرفتار کرتے ہیں، پکڑتے ہیں۔ سیمنٹ ڈالا، ایک مرتبہ ڈامر ڈال دیا پورا، اور ایک مرتبہ کیمیکل ڈالا پورا، کیمیکل بھی ڈالا ہے اس میں، سیمنٹ بھی ڈالا ہے، ڈامر بھی ڈالا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں آج بھی میٹھا پانی آتا ہے۔ پانی ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتا۔ تم اپنی طاقت آزماتے رہو، تم ڈامر ڈالو، تم سیمنٹ ڈالو، تم کیمیکل ڈالو، پوری دنیا کی طاقتیں مل کر کے بھی میرے آقا کے لعاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد۔ میرے عزیزوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب پاک کے سلسلے میں ایک نہیں بے شمار حدیثیں ہیں، روایات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی، اور دست پاک کا حال یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست پاک کا حال یہ ہے۔ کئی صحابہ ہیں جن میں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون ہے، وہ اپنے چھوٹے بچے کو لے کر کے آئیں اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آقا اس کے لیے دعا فرمائیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچپن میں وہ چھوٹے بچے جو صحابی ہیں ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے دعا فرمائی، سر پر ہاتھ رکھ کر کے دعا فرمائی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں ان کی عمر 100 سال کی ہو گئی، تب بھی بال سفید نہیں ہوئے، بال سفید نہیں ہوئے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست پاک رکھا تھا سر پر۔ 100 سال کی عمر میں بھی لوگ ان کو دیکھتے تو جوان سمجھتے تھے۔ محمد کے غلاموں میں بڑھاپا آ نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی اوقات، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست پاک کی برکت، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، جنگ بدر میں وہ شریک تھے۔ جنگ بدر جو ہوئی وہ بڑی تیاریوں سے نہیں تھی کہ سارے مسلمانوں کے پاس 313 صحابہ کے پاس سب کے پاس تلواریں ہوں، بھالے ہوں، نیزے ہوں، نہیں، مشکل سے چند صحابہ کے پاس ہتھیار تھے، باقی تو سب پاپیادہ تھے، 4 گھوڑے، 4 یا 8 گھوڑے، اور باقی سب پاپیادہ تھے، پیدل چل رہے تھے۔ وہ جنگ بدر میں جب گھماسان کی لڑائی شروع ہوئی، کفار اور مشرکین عرب مکہ کے جب حملہ آور ہوئے تو صحابہ کا جوش یہ تھا کہ جو ہاتھ میں ملے اس سے لڑنا چاہتے تھے۔ حضرت عکاشہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ آقا غریبی کا حال ہے، میرے پاس نہ تلوار ہے، نہ نیزہ ہے، نہ تیر ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن لڑنے کا جذبہ جوان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ دیکھو پاس میں کوئی لکڑی پڑی ہو تو وہی لے آؤ۔ وہ صحابی کہتے ہیں کھجور کی ایک ٹہنی کی لکڑی سوکھی ہوئی وہ پڑی ہوئی تھی، میں اٹھا لے آیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی پر اپنا ہاتھ پھیرا، دست پاک پھیرا،
اور حضرت عکاشہ کو دیا۔ حضرت عکاشہ فرماتے ہیں میں وہی لے کر کے جب جنگ بدر میں آیا میدان میں تو اس لکڑی کا حال یہ تھا کہ جتنوں کے پاس تلواریں تھیں اس سے زیادہ تیز ہی لکڑی چلا کرتی تھی۔ میں نے اس لکڑی سے کئی کافروں کو گرایا، کئی لوگوں کو اس سے زخمی کیا۔ وہ لکڑی موجود رہی برسوں تک، جو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار بن کر کے چلتی رہی۔ وہ دست مصطفیٰ ہی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک ہے کہ جس سے لگ جائے اس کی قسمت بدل جائے۔ ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درس کے لیے جو بیٹھا کرتے تھے، رات ہو گئی، صحابہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ جب رات کافی ہو گئی، جب جانا تھا تو صحابہ نے عرض کی کہ آقا ہمارے گھر اندھیروں